الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں علاج معالجہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند جسمانی بیماریوں اور ان کا جو شریعت میں علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے ان کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ایک مریض کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنے کا بھی شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ کے لیے بعض چیزیں بعض حالات میں نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے کوئی شوگر پیشنٹ، اس کے لیے میٹھا جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے تو وہ اس سے احتیاط کرے، پرہیز کرے۔ شریعت سے بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، حضرت ام منذر بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ وہ صحابیاں ہیں کہ جن کو بیعت رضوان میں بھی شریک ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آپ نے کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے دیکھے تو آپ نے کھجوریں تناول کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو دیکھا تو وہ بھی کھجوروں کی طرف لپکے۔ آپ نے فرمایا علی رک جاؤ، تم ابھی کمزور ہو۔ اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے چند ایام اور ابھی صحت یاب ہو رہے تھے، کمزوری باقی تھی۔ آپ نے فرمایا علی رک جاؤ، ابھی تمہارے اندر کمزوری ہے، ابھی تم کھجوریں نہ کھاؤ۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے کھانا تیار کیا جو اور چقندر کا۔ جو اور چقندر یہ دونوں چیزیں عام مل جاتی ہیں اور سستی بھی ہیں۔ کہتی ہیں میں نے یہ تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی آصف من ھذا فہو انفع لک، اے علی اب یہ لو، تم یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ تو آپ نے ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں کھانے سے منع کر دیا
کہ بعض اوقات جسم کمزور، معدہ کمزور ہوتا ہے، جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ انسان آسانی سے ہضم نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ نے روک دیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو طبیب، ڈاکٹر سمجھدار، عقل مند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوائی کے ساتھ ساتھ مریض کو پرہیز بھی بتائے کہ اب اس موقع پر اس کے لیے کون سی چیز نفع مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، اور مریض بھی اس کی احتیاط کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھا کلو برفی کھا کے اور اوپر کوئی چائے لے کر آئے تو کہے کہ نہیں چائے تو میں نے پھیکی پینی ہے۔ ایسے ہی بعض مریض کرتے ہیں شوگر والے، حلوہ پوری پلیٹ کھا لی، چائے میں چینی ڈالی ہے، یہ واپس لے جائیں میں نے نہیں پینی۔ تو پرہیز ہی ہے کہ آپ حتی الامکان پرہیز کریں کہ جو چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں یہ جو چینی وغیرہ استعمال ہوتی ہے، شوگر کی جو قسمیں ہیں، یہ تو عام حالات کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، یہ ہماری عادتیں بن گئی ہیں، وگرنہ اس کو سفید یا میٹھی زہر بھی کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اور ہم ان چیزوں پر لگ گئے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر کے بارے میں کسی دوست نے بتایا کہ وہ غالباً امریکہ میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے 1 سال یا 6 ماہ غالباً بتایا، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، 6 ماہ یا 1 سال میں 1 کلو چینی وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں استعمال ہوتی، 6 ماہ یا سال میں 1 کلو چینی، اور ہمارے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں شاید 1 کلو 1 دن میں استعمال ہوتی ہے۔ بس یہ عادت بن جاتی ہے، چائے ہے، دودھ ہے، دہی ہے، تو اس میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، تو احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں، یہ بھی ہمیں شریعت سے رہنمائی ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ بیماری آ جائے تو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ بعض صوفی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بیماری آ جائے تو علاج نہ کریں، تو یہ بڑی تقوی والی بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس صحابہ اکرام حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جہاں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، صحابہ اکرام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کأنما علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ صحابہ اس طرح ادب کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی حرکت نہیں کرتے تھے، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ آپ جو ارشاد فرماتے ہیں اس کو وہ سماعت کرتے۔ ہاں اب اللہ کے رسول تو یہاں ہمارے اندر تشریف فرما نہیں ہے، لیکن آپ کی حدیث مبارکہ کو بھی اسی انداز میں سننا چاہیے۔ بات تو وہی ہے نا، بات کسی خطیب کسی عالم کی نہیں ہوتی، بات اللہ کے رسول کی ہے، تو رسول اللہ کی حدیث بیان ہو، پوری توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس کو سن کر یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، چند دیہاتی لوگ آپ کی مجلس میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انتداوی، اے اللہ کے رسول کیا ہم بیماریوں کا علاج کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا تداووا فإن اللہ تعالی لم یضع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد، آپ نے فرمایا بالکل اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو، دوائی وغیرہ استعمال کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کا اللہ نے علاج بھی نازل نہ کیا ہو، ہاں سوائے ایک بیماری کے۔ اور انہوں نے پوچھا جی وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الحرم، وہ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو اس کا پھر علاج نہیں ہوتا، بڑھاپا آ جائے پھر یہ جاتا نہیں ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، پھر انسان بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے، اس حدیث میں تو یہی کہا گیا ہے نا، آپ نے فرمایا ایک بیماری کے علاوہ اللہ نے سب بیماریوں کا علاج نازل کیا ہے۔ وہ کہ ہمارے ہاں لوگ بڑھاپے کا بھی علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے منہ کو، بالوں کو، سر کے بالوں کو سیاہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہو گئے۔ تو میں اس کی مثال یہی دیا کرتا ہوں کہ 1975 ماڈل کی بس لے لیں اور اس کو آپ
پینٹ شیڈ کر کے اچھی طرح اور اس کے اوپر لکھ دیں 2026 ماڈل، تو چلتی ہوئی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ماڈل ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں لوگ چھپانے کی کوشش تو کرتے ہیں، بہرحال ایک حد تک جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تک چھپا لیں، یعنی اس کو مہندی لگا لیں، یہ جائز ہے، براؤن کر لیں یا مہندی لگا لیں۔ بلیک سے آپ نے منع کیا ہے کہ بلیک جو بالکل بلیک ہے نا، یہ درست نہیں، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا بڑھاپے کا جو علاج ہے وہ کوئی نہیں ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے میں وہ جوانی والی عمر میں ہوں اور ویسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی، اب اپنے آپ کے اندر انسان کو تبدیلی کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا نا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، کہ بڑھاپا جو ہے یہ آ جاتا ہے تو پھر یہ جاتا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی مگر اللہ نے اس کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ ہر بیماری کا علاج ہے، ایک طبیب کو نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، علاج ہر بیماری کا موجود ہے۔ ہاں اس کے لیے جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا اس میدان میں، اس کو اس کا علاج بھی مل جائے گا۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، کہتے ہیں آپ نے فرمایا تداووا، لوگوں علاج معالجہ کیا کرو، فإن اللہ لم ينزل داء الا وقد انزل له شفاء، اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کا علاج بھی نازل کیا ہے، الا السام والحرم، مگر دو چیزیں، ایک کا پہلی حدیث میں ذکر آ گیا بڑھاپا، وہ اس میں بھی فرمایا کہ مگر بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، دوسرا فرمایا الا السام، مگر موت، موت کا علاج نہیں ہے۔ بیماری کا علاج ہے نا، موت کا علاج نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں ہوتا ہے بندہ تو وہاں بھی موت آ جاتی ہے۔ ادھر کور خواجہ سعید میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، چند دن پہلے میں ان کے والد صاحب کی تعزیت کے لیے گیا تو وہ کہتے ہیں میں ہاسپٹل میں تھا، میرے والد صاحب گھر میں تھے تو اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں نے کہا آپ پاس ہوتے بھی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے واقعتاً ایسے ہی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل میں بھی ہوتے، گرد و نواح سارے ڈاکٹر بھی کھڑے ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ موت کا علاج نہیں، علاج بیماری کا ہوتا ہے، یہ موت اللہ کا فیصلہ ہے اور ہر ایک کو آ کر رہنا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے آئے، آج ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور ایک وقت آئے گا یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، یہاں کوئی اور لوگ آ چکے ہوں گے اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہوں گے، ان کا کوئی نام دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس لیے بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے، یہ صوفیوں والے کام نہیں کرنے چاہیے کہ علاج نہ کریں جی اس کا بڑا فائدہ ہے، یہ تقوی کی بات ہے، یہ ایک بات غلط ہے۔ اور ایک روایت میں صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا ہے، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہاں جب وہ علاج بیماری کے نشانے پر لگتا ہے تو اللہ کے حکم سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی جب تشخیص صحیح ہو جائے نا، بیماری کا پتہ چل جائے۔ ہمارے یہاں اکثر ڈاکٹر تشخیص درست نہیں کرتے، طبیب صحیح وہ کیا کہتے ہیں 4-5 کرتے ہیں، 4-5 دوائی آپ کو دے دیتے ہیں، اینٹی الرجک بھی دے دی اور اسی طرح اینٹی بائیوٹک بھی دے دی، فلاں بھی دے دی، درد پین کلر بھی دے دی، کوئی تو اثر کرے گی نا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 7 اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ تشخیص کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا جب بیماری کی تشخیص ہو جائے اور اس کا صحیح علاج ہوگا نا، اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج کے لیے جو چیزیں تجویز کی ہیں کہ آپ نے فرمایا ان میں شفا ہے، ہم ان کو اپنے پلے باندھ لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہماری سستی ہے، ہزاروں روپے کی دوائیاں لے لیتے ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آسانی سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اویلیبل ہوتی ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے۔ اس کے متعلق حدیث ہے صحیح بخاری میں،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الشفاء فی ثلاث، شفا 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی آپ نے فرمایا شربت اصل، شہد پینے میں شفا ہے، اور قرآن کریم کے جو آیات میں نے شروع میں پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بشرطے کہ اللہ نے کہا شہد کی مکھی کو اللہ نے الہام کیا کہ جا کے مختلف پھولوں کا اور مختلف پودوں کا رس چوس، اور پھر درختوں پر اور پہاڑوں پر چھتے بنا، اور پھر تیرے پیٹ کے اندر سے جو مشروب نکلے گا جس کے رنگ مختلف دنوں میں اور مختلف علاقوں میں اور مختلف پھولوں کی وجہ سے مختلف ہوں گے، لیکن اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ اب اگر آپ کو شہد کے نام پر کوئی سیرا دے دے تو اس میں آپ کہیں جی شفا نہیں مل رہی، تو اصل تو آپ شہد استعمال ہی نہیں کر رہے، شہد استعمال کریں گے تو اس میں شفا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آگے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس کو دست لگ گئے ہیں، اسپھال کا مرض اس کو واقع ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اس کے اصلاً اس کو شہد پلاؤ۔ وہ چلا گیا، جا کر شہد پلایا، دوسرے دن پھر آیا، اللہ کے رسول وہ صحیح نہیں ہوا۔ آپ نے دوبارہ پھر کہا کہ شہد پلاؤ، پھر جا کر شہد پلایا، تیسرے دن پھر آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول ابھی تک وہ درست نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ، جا کے شہد پلایا، پھر آگے کہتا ہے جی ابھی تو ویسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیہ اسکہ اصلا، آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان سچ ہے، اللہ سچا ہے، اس نے کہا ہے شہد میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور جا کر شہد پلاؤ۔ پھر شہد پلایا فسقاہ فبرا، تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ جب آپ علاج کرتے ہیں اس کا ایک تو اس کی مقدار ہوتی ہے، اور یہ طبیب کو پتا ہوتا ہے کہ کس مریض کو کتنی مقدار میں یہ چیز دی جائے، اور دوسرا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہے، حالانکہ آپ کے اندر سے جو جراثیم ہیں وہ خارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں تھوڑا سا فرق پڑا، دوسرے دن اور زیادہ فرق پڑ گیا، 3-4 دن گزرے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو شہد جو ہے اس کو استعمال کرنے کی عادت ڈالیں، شہد استعمال کریں، حتیٰ کہ اچھی کوالٹی کا شہد مل جائے تو وہ آنکھوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ کے اندر بھی اس کا ایک قطرہ ڈالا جائے نا تو وہ، لیکن ہر بندہ اپنی مرضی سے نہیں اور ہر قسم کا شہد نہیں، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تو یہ نظر کی بینائی میں بھی اور آنکھوں کی درستی میں بھی اچھا شہد کردار ادا کرتا ہے۔ اور بعض طبیب جو ہیں وہ آنکھوں میں شہد کا قطرہ ڈالتے ہیں، ایک دفعہ محسوس تو ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کے اندر شفا ہے، تو شہد پینے میں تو شفا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ الحلوى والعسل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں اور شہد آپ کو بڑا پسند تھا، کہ آپ اس کو استعمال کیا کرتے تھے، میٹھی چیزیں جو آپ کی طبیعت کے موافق ہوتی اور شہد جو ہیں وہ آپ استعمال کرتے۔ دوسرے نمبر پر شرطۃ محجم، آپ نے فرمایا کہ حجامہ کروانا، سینگی لگوانا، پچھنے لگانا بھی اس کو پہلے کہتے تھے، اب سینگی لگانا یا جدید اس کا نام حجامہ تقریباً ہر کوئی جانتا ہے۔ حجامہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے جسم کے کسی حصے میں فاسد خون جمع ہو جاتا ہے یا اس کی حرارت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس جگہ سے اس قدیم دور میں اس کو منہ کے ساتھ ٹک لگا کر منہ کے ساتھ سک کرتے تھے، کھینچتے تھے، تو اس طرح حجامہ لگاتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں جدید دور ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ تکلیف بھی مریض کو کم ہوتی ہے، حجامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور خود بھی آپ نے یہ حجامے کے ساتھ علاج کروایا ہے
کہ آپ خود بھی حجامہ لگواتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے کہ آپ نے حجامہ کروایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بھی اس سے نہیں ٹوٹتا. اگر روزے کی حالت میں بھی بندہ حجامہ کروا لے تو اس سے روزے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، حجامہ کروا سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں حجامہ لگوایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، راستے میں آپ کو سر درد شروع ہو گیا اور سر درد کی وجہ سے آپ نے اپنے سر پر حجامہ لگوایا. اور پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ جو حجامہ لگائے اس کو مزدوری کتنی دی جائے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ ابو طیبہ جو ایک غلام تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامہ کیا تھا اور آپ نے اس کو 2 سا جوں کے دیے تھے، تقریباً 4.25 کلو 4.5 کلو بنتے ہیں. 2 سا جوں کے دیے اس کو مزدوری میں، اور ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اس کے مالکوں کو کہا کہ اس سے جو ٹیکس لیتے ہو نا اس میں بھی کچھ تخفیف کر دو، کچھ کمی کر دو. انہوں نے بھی اس میں کچھ کمی کر دی. تو اس حدیث میں ایک حجامہ، اور حجامہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت ساری بیماریوں کا حل ہے حجامہ کروانا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتجم ل17 و19 و21 کان لہ شفاء من کل داء. جو بندہ حجامہ لگوائے چاند کی 17 تاریخ کو، چاند کی 19 تاریخ یا چاند کی 21 تاریخ کو، تو یہ ہر بیماری سے شفا ہوتا ہے. ویسے تو کسی بھی دن یا کسی بھی وقت آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن سنت جو حدیث سے ثابت ہے چاند کی 17، 19 یا 21 تاریخ، یہ جو 3 تاریخیں ہیں یہ چاند کے مسنون ہیں. اور قدیم جو طبیب تھے وہ بھی کہتے تھے کہ چاند کے پہلے 15 دن کی بجائے آخری 15 دنوں میں حجامہ کروایا جائے تو یہ زیادہ مفید ہوتا ہے. اور حدیث سے تو ثابت ہو گیا، لہذا ان دنوں میں حجامہ کروایا جائے. بعض ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی بیماری کے سنت پر عمل کر کے حجامہ کروا لیتے ہیں. اچھا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں بھی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس میں شفا ہے. تو بعض بیماریاں انسان کو نظر آتی ہیں، بعض نہیں نظر آتی، تو حجامہ کروا لینا چاہیے. ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ حجامہ کرنے والا کو ماہر شخص ہو، طبیب ماہر ہو، سمجھدار ہو. ایسے بہت سارے اناڑی بھی ہیں جو جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی کہتے ہیں چلو یہ کاروبار آسان ہے، یہ شروع کر لو. تو کسی ماہر شخص سے حجامہ کروایا جائے تو اس میں بھی شفا ہے. تیسرا اس حدیث میں آپ نے فرمایا داغ کر علاج کرنا، لیکن آپ نے فرمایا میں اس کو زیادہ پسند نہیں کرتا. داغ کر یہ ہے کہ کسی جگہ زخم ہو جاتا ہے اور وہاں حرارت کے ساتھ یا آگ کے ساتھ اس کو داغنا، یہ آخری علاج ہے کہ جب خون نہ رکتا ہو، اس کا کوئی حل نہ نکلے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی رگ کٹ گئی تھی، آ کر تیر لگا تو ان کو داغ کر علاج کیا گیا تھا. بہرحال یہ مجبوری کی صورت میں ہے، اس کو آپ نے کوئی زیادہ پسند نہیں کیا. تو یہ 2 علاج جو ہیں، پہلا کہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے شہد کے ساتھ، اور دوسرا ہے حجامہ. تیسرا ہے کلونجی کے ساتھ علاج. کلونجی سیاہ دانے جو بریک بریک ہوتے ہیں، عام ہر جگہ سے مل جاتی ہے. حضرت خالد بن سعد کہتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ہمارے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں وہ راستے میں بیمار ہو گئے، ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ان کو کلونجی استعمال کرو. اس کے 5 یا 7 دانے جو ہیں ان کو پیس کر زیتون کے تیل کے اندر ملا لو، مکس کر کے ان کے ناک کے دونوں طرف چند قطرے ڈالو. کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا، وہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا من السام، کہ آپ نے فرمایا تھا یہ جو سیاہ دانے ہیں یعنی کلونجی، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے.
قلت ومسام، میں نے کہا سام کیا ہے؟ کہا الموت، اس سے مراد ہے الموت، کہ موت کے علاوہ باقی دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج کس میں ہے؟ کلونجی میں۔ کلونجی استعمال کریں، اور اس کے چند دانے رات کو بندہ سوتے وقت لے لے نا پانی کے ساتھ، یقیناً ہر بیماری سے یہ شفا ہے، اور یہ بہت سستی ہے، ہر گھر میں موجود ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم پوچھ لیں کہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں تو شاید کوئی 10% بھی ہمارے اندر ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو استعمال کرتے ہیں، اور دوائیاں پوچھ لیں تو تقریباً 90% سے زیادہ لوگ جو دوائیاں ابھی بھی کھا رہے ہوں گے، کوئی کسی مرض، کوئی کسی بیماری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے جو نسخہ بتایا ہم اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو دوائی سے روک نہیں رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی استعمال کریں، کلونجی استعمال کریں، یہ بہت مفید چیز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ یہ جو ناک میں ڈالنے کا ہے نا، شاید اس صحابی کو زکام کا مسئلہ تھا، اس لیے کہا کہ اس کے چند دانے پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر اس کے ناک میں ڈالی جائے، وگرنہ کلونجی کھانے میں استعمال کرو، آپ جس طرح مرضی کلونجی کو استعمال کر سکتے ہیں، یقیناً اس میں شفا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے تلبینہ۔ تلبینہ، تلبینہ کیا ہے؟ اس کا تو بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، کسی کسی کو پتا بھی ہوگا۔ تلبینہ ہے کہ آپ جو کا آٹا لے لیں تھوڑا سا، اس کو پانی کے اندر یا دودھ کے اندر پکا لیں، اور پھر اس میں آپ تھوڑا سا شہد ڈال لیں بعد میں چولہے سے نیچے اتار کر، تو یہ تلبینہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں مریض کو کوئی اچھا تو نہیں لگتا، لیکن اس میں اس کے لیے فائدہ بہت زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلبینے کے متعلق فرمایا ان التلبینۃ تجم فؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، کہ تلبینہ جو ہے یہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے، اور اس کے ڈپریشن، اس کی ٹینشن کہہ لیں آپ، اور اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے تلبینہ۔ اور جس کو پیٹ کی بیماری کا مسئلہ ہو اس کو بھی یہ تلبینہ استعمال کرنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ جو کی روٹی بھی اچھی ہے، کہ گندم کی روٹی کے کچھ مسائل ہوتے ہیں شوگر والے مریضوں کو، وہ جو کی روٹی کھا لیں، اور اس کے اندر یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے، کولیسٹرول کا بھی یہ علاج ہے، کولیسٹرول کا بھی یہ تلبینے کے اندر علاج ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ نفع مند ہے۔ اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کا علاج تلبینے میں ہے۔ اسی طرح عود ہندی یا قسط ہندی بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک پانی میں ہوتی ہے، اس کو قسط بحری بھی کہتے ہیں۔ یہ قسط ہندی خشکی میں ہوتی ہے، قسط بحری جو ہے وہ پانی میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بوٹی ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام قیس بنت محصن بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا علیکم بہذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اشفیہ یستعط بہ من العذرۃ ویلد بہ من ذات الجنب۔ آپ نے فرمایا عود ہندی کو استعمال کرو لازمی طور پر، اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے، 7 بیماریوں کا، اور ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ حلق کے اندر اگر سوزش ہو جائے نا، انفیکشن ہو جائے، تو اس کا علاج اس کے ساتھ کرو۔ یا عورتیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ عورتیں جو ہے نا، یہ حلق کے اندر نا، پہلے ہم دیہاتوں میں بھی دیکھتے تھے، اب شہروں میں بھی بعض اوقات کسی کسی جگہ مل جاتی ہیں، بچوں کے گلے کے اندر خون جم جاتا ہے، سرخ ہو جاتے ہیں، گلا بند ہو جاتا ہے، درد ہوتی ہے شدید، عورتیں پھر پھٹکڑی وغیرہ لے کر نا اس کے حلق کے اندر انگلی ڈالتی ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کو وہ خون نکل جاتا ہے، ان کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کی بجائے تم یہ عود ہندی استعمال کرو، یہ لکڑی نما ہوتی ہے، تو ٹانی لے کر اس کو پیس کر اس کے اندر کوئی شہد ملا لو، اور اس کا قطرہ قطرہ ناک کے اندر ڈالو، تو وہ حلق کے اندر چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے صحت عطا کر دیں گے۔ دوسرا، اس کو کھانے میں استعمال کریں گے تو آپ نے فرمایا ذات الجنب، جو پسلیوں کے اندر انسان کی انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی علاج اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔
قسط ہندی یا عود ہندی عام پنساریوں کی دکان سے مل جاتی ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ نہ مل سکے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے جسمانی بیماریوں کے جو نبوی علاج ہیں ان میں سے جن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، پہلا ان میں سے ہے پہلا شہد، دوسرا حجامہ کروانا، اور تیسرا کلونجی، چوتھا ہاں جی تلبینہ، اور 5واں عود ہندی۔ یہ 5 چیزیں ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی اور بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہ وہ اتھینٹک چیزیں ہیں جو صحیح حدیث سے، تقریباً زیادہ تر حدیث صحیح بخاری کی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی ڈاکٹر کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی طبیب کا مشورہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔